آج اس کو تباہ ہوتے ہم وکلا نہیں برداشت کر سکتے، نہ کریں گے، نہ کبھی ہونے دیں گے، نہ ہم وہ جس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا اس کو ہم کبھی مانیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ یہ ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں اس قسم کی امینڈمنٹ پاس کر کے اس قسم کی عدالت بنائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں، ہم سب بلکہ آپ کے بہت ممنون ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی طرف سے 2 پٹیشنز فائل کی ہیں سپریم کورٹ میں، ان ٹرانسفرز کے خلاف جو کہ پرسوں انہوں نے جوڈیشل کمیشن نے کی ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک وہ ٹرانسفرز بھی اور وہ پروویژن جو ہیں 27ویں ترمیم کے جس کے تحت یہ ٹرانسفرز کی گئی ہیں، دونوں آئین کی بنیادی سٹرکچر بنیادی فیچرز کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم نے سپریم کورٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اس میں جوڈیشل سائڈ پہ انٹروین کریں اور انٹروین کر کے اس ٹرانسفر کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کریں، اور وہ پروویژن جیسے آرٹیکل 200 جس میں بغیر مرضی کے کسی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کو بھی غیر آئینی ڈکلیئر کریں، اور اس کے علاوہ جو آئینی سو کالڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی گئی ہے اس کو بھی غیر آئینی ڈکلیئر کریں، کیونکہ وہ کسی طور پر بھی کسی ملک میں بھی 2 ایپیکس کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ دونوں پٹیشنز ہم نے فائل کی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کو انٹرٹین کریں گے، فکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تحت یہ 27ویں ترمیم کی یون شکوں کو اور جو اس کے تحت ٹرانسفرز کی گئی ہیں پرسوں ان کو بھی ساتھ سیٹسفائیڈ کریں گے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے پہلی دفعہ اپنے ٹینیور میں کوئی سٹینڈ لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ان کو کوئی سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، نہ 26ویں ترمیم پر نہ ابھی تک 27ویں ترمیم پر، اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک میٹنگ جے سی پی کی پوسٹ پون کی یہ کہہ کر کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں ججز کا تبادلہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ نے کوئی بات تو اچھی کی، اور پھر خط بھی لکھا، اور پھر پریزائڈ بھی کی ہے میٹنگ، اور ووٹ بھی ڈالا ہے اس کے خلاف۔ تو آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس کی حرمت قائم رکھنی ہے، اس کی عزت قائم رکھنی ہے، آپ کا فرض۔ اس سپریم کورٹ نے بارہا پچھلے 75 سالوں میں بارہا یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کا جو آفس ہے وہ پیتر فیملیہ ہے، یعنی وہ فادر آف دی فیملی ہے، اس نے اپنی فیملی کو بچانا ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی فیملی ہے، ہی از دا فادر آف دی فیملی، اور اگر یہ اپنی فیملی کو نہیں بچا سکتے، اگر یہ جوڈیشل سائڈ پہ یہ آرڈر سیٹ اسائڈ نہیں کرتے جس کے خلاف انہوں نے خود اپنا ایگزیکٹو سائڈ پر آرڈر ایگزیکٹو سائڈ پہ ووٹ ڈالا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ اپنے عہدے کی حرمت قائم نہیں رکھ سکتے، اور پھر یہ اپنی فیملی کو یعنی اپنی جوڈیشری کو اس کی انڈیپینڈنس کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو دونوں بار ایسوسیشنز جن کی طرف سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن جو پاکستان کی 2 سب سے بڑی بار ایسوسیشنز ہیں، ان کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ انصاف کر کے آپ جو چاہتے تھے وہی کریں۔ آپ جوڈیشل سائڈ پہ جو آپ ایگزیکٹو سائڈ پہ نہیں کر سکے، اور آپ جوڈیشل سائڈ پہ کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ کا فرض ہے ایز فادر آف دی جوڈیشل فیملی کہ آپ اپنی جوڈیشل فیملی کو پروٹیکٹ کریں، جوڈیشل فیملی کو بچائیں، اور اس کو ہر قیمت اس کی آزادی کے لیے اپنے جورسڈکشن استعمال کریں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ کیس نہیں سنتے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی اور عدالت میں لے جاؤ،
اور آپ اس میں اپنے موقف پر جو آپ نے ایگزیکٹو سائٹ پہ لیا ہے جے سی پی میں، اگر وہ آپ جوڈیشل سائٹ پر اس موقع پہ قائم نہیں رہ سکتے، پھر آپ کا اس آفس پر رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، کیونکہ پھر آپ اپنا بنیادی فرض ایز ہیڈ آف دی جوڈیشل فیملی وہ ادا نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ہم پھر ایک دفعہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس وقت رائز کریں گے اور پاکستان کی تاریخ میں پھر ایک دفعہ کوئی چیف جسٹس آئین کو یا سپریم کورٹ کو یا سپریم کورٹ کی حرمت کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ہم صرف اس کورٹ کو ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانتے ہیں۔ پچھلے 1956 کے آئین سے لے کے آج تک یہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی آئینی عدالت ہمیشہ سمجھی گئی ہے۔ یہ 70 سال کی ایک ہماری انسٹیٹیوشن ہے جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے ایز دی ہائیسٹ جوڈیشل فورم۔ آج اس کو تباہ ہوتے ہم وکلا نہیں برداشت کر سکتے، نہ کریں گے، نہ کبھی ہونے دیں گے، نہ ہم وہ جس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا اس کو ہم کبھی مانیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ یہ ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں اس قسم کی امینڈمنٹ پاس کر کے اس قسم کی عدالت بنائی گئی ہے، اس میں صرف وہ لوگ بٹھائے گئے ہیں جن کا کام صرف ایگزیکٹو کے فیصلوں پر اپنی مہریں لگانا ہے، لہٰذا اس کو عدالت کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اسی کو آئینی عدالت مانتے ہیں، اسی سے توقع کرتے ہیں کہ آپ جو آئینی طور پہ غلط اقدامات کیے گئے ہیں ان کو آپ سیٹسفائی کریں گے۔ حامد خان صاحب یہ بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آئینی عدالت میں پیش ہوئے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ججز کے تبادلے کے معاملے پہ درخواست آپ دائر کریں گے تو کہا کریں گے، کیونکہ اس جماعت سے آپ کا بھی تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہم نے آئینی عدالت میں کرنا، سپریم کورٹ تو بنتی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر چکے، ہم پیش ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ویو پوائنٹ پوری طرح سوچ کے نہیں دیا، بہرحال یہ بات ان سے ہوگی۔ ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، وہ عدالت ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف اپنے پٹھو بٹھائے گئے۔ اس عدالت میں جو پیش ہونے والے وکلا ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، وکلا کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم وکلا کے بارے میں اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔